بات کریں گے قمر دلشاد صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی قلعدم قرار دے دی ہے اور اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ سر؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 7 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا وہ ظاہر ہے کہ وہ اکثریت سے فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو تاحیات کی جو نااہلی تھی وہ آئین اس کے بارے میں خاموش تھا. یہ ہمارے سابقہ جو فیصلے آئے ہیں آنریبل چیف جسٹس دیتے رہے ہیں وہ ان کی اپنی ذہنی اختراع تھی، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی. آئین تو اس کے بارے میں خاموش تھا. اور ایک سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جو ہمارا اوریجنل ہے آرٹیکل 63(1)(g) اس میں 5 سال کی سزا متعین کی گئی تھی. تو انہوں نے جو تاحیات کیا گیا تو وہ انہوں نے اوور رول کیا آرٹیکل 63(1)(g) کو. تو اب یہ انہوں نے شریح کر دی ہے آنریبل چیف جسٹس نے. تو یہ ہمارے جو سلطان ہے میں اس واقعے کے بارے میں کیس چلتا ہے یا کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتے ہیں تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. تو 5 سال کی نااہلیت ایک بہت بڑی سزا ہے. جو 5 سال کی سزا جو ہے وہ اچھا قمر دلشاد صاحب، ظاہر ہے قانونی معاملات پر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، آپ یہ کہیے گا ایک پوائنٹ ہے ذرا کلیئر کر دیجیے گا. شہباز کوثر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نظر ثانی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں. قمر دلشاد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ناظرین کو آگاہ کریں. ایک اہم معاملہ، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی قلعدم قرار دے دی ہے. تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنا دیا ہے. وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم، اب جبکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے، آپ کے خیال میں اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے ان انتخابات میں آنے والے دنوں میں؟ اس کے فوری اور دورس دونوں اثرات ہوں گے. آنے والے دنوں میں اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی، لیکن ظاہر زیادہ اثر مسلم لیگ نون رکھے گی، ان کا سیاسی وزن زیادہ ہے. وہ یہ کہے گی کہ صاحب اب ہمیں فائنلی ہمیں کچھ انصاف مل گیا ہے. وہ اپنی زبان میں اس طرح کہیں گے کہ جناب ہمیں ریلیف نہیں ملا بلکہ ہمیں وہ انصاف سے پہلے مل جانا چاہیے تھا، ملا ہے. بہرحال وہ سیاسی زبان میں اس کو اس طرح کہیں گے کہ اب نواز شریف صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بنیں گے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہے. اور یہ جو ایک سوال تھا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہوئی ہے ان کی، تو کیا وہ 5 سال ہے جس طرح پارلیمان نے کہا، یا وہ تاحیات ہے جو کہ عدالت نے کہا تھا 2018 میں کہا تھا. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، عمر عطا بندیال صاحب نے پڑھ کے سنایا تھا فیصلہ. 5 رکنی بینچ تھا، اعجاز الحسن صاحب بھی تھے، عظمت سعید شیخ صاحب بھی تھے. عظمت سعید شیخ صاحب نے اضافی نوٹ بھی لکھا تھا. تو بھائی کس کا فیصلہ پریویل کرے گا؟ آج کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا. تو اس کا فوری اثر تو یہ ہوگا کہ نون لیگ کی قیادت اپنے ووٹرز کو یہ سیل کرے گی کہ صاحب اب نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں ہے. دوررس اثرات یہ ہوں گے کہ ویکینڈ ہو کہ کم از کم ایک ہتھیار جو سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، سب سے مہلک ہتھیار جس کے تحت آپ تاحیاتی نااہل کر دیتے ہیں، جس طرح عدالت میں بھی آیا کہ جناب کوئی قتل کر دے اس کی نااہلی تاحیات نہیں ہوتی، لیکن جناب یہ اس نے کاغذات نامزدگی میں جھوٹ بولا، اس نے یہ کیا، اس نے ریسیویبل چھپایا، اس لیے کو زندگی بھر کے لیے سیاست سے نااہل کر دو. یہ ایک ہتھیار تھا، ایک شک نہیں تھی، اس کو انڈو اس کو بالآخر ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک کم از کم ہتھیار کی کمی ہوئی ہے سیاستدانوں کے خلاف. میرا خیال ہے اس کے یہ فوری اور دوررس اثرات ہوں گے.